استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، حضرت بڑا خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، حضرت بڑا غریب ہوں، قرضے سر پہ چڑھ گئے ہیں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، بیٹا نہیں ہوتا، اولاد نرینہ کی تمنا ہے، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا کہ باغ ہے، جی چاہتا ہے کہ پھل زیادہ ہو، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی دعا کیجئے میری زمین میں سے پانی نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب جو بندہ بیٹھا تھا وہ حیران، حضرت آپ کے ہاتھ تو عجیب نسخہ لگ گیا، جو کوئی اپنا پرابلم لے کے آتا ہے ایک ہی جواب، استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ نسخہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو دیکھو بخشش کا وعدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسائیں گے، ویمددکم باموال، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے سے، ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغ عطا فرمائے گا، ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما دے گا۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، آپ غور کریں، ہماری اکثر پریشانیاں انہی 4-5 نقطوں کے اندر ہوتی ہیں، تو ہمیں تو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف استغفار کرتے رہیں تو قرآن مجید کے مطابق ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کے دن جو انسان اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے گا وہ بڑا خوش انسان ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ کتابوں میں ایک مزے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے شہر جانا تھا، تو حضرت نے سوچا کہ مجھے کوئی ساتھی لے جانے کی تو ضرورت نہیں، میں خود ہی ایک چھوٹا سا سامان کا گٹھڑ باندھ لیتا ہوں اور سفر کر کے آ جاؤں گا، اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اکابرین چھپتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم کام کر کے آ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سامان لیا اور چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ رات آ گئی تو سوچا مسجد میں جاتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھوں گا اور باقی رات مسجد میں ہی گزاروں گا، صبح پھر سفر کر لوں گا۔ جب نماز پڑھ لی تو مسجد کا مؤذن آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بڑے میاں آپ یہاں سے جائیں، مجھے مسجد کا حال بند کرنا ہے، تالا لگانا ہے، اور میں اس وقت تک بند نہیں کر سکتا جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہال میں سے اٹھ کے باہر صحن میں آ کے بیٹھ گئے۔ مؤذن نے پھر چیخنا شروع کر دیا، بڑے میاں آپ نے میری بات نہیں سنی، دیر ہو رہی ہے، مجھے مسجد کو بند کرنا ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اب امام صاحب کا دل چاہتا تھا کہ مسجد میں رات گزاریں، اس نے جب دیکھا کہ بڑے میاں سستی دکھا رہے ہیں تو وہ اور غصے ہوا، آپ اگر نہیں جائیں گے تو میں آپ کا سامان باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکالوں گا۔ جب مؤذن نے اس طرح سختی سے بات کی تو امام صاحب بڑے حیران، یا اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ کا بندہ مجھے آپ کے گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا، باہر نکال رہا ہے؟ تو امام صاحب مسجد سے باہر آ گئے، مؤذن نے تالا لگا دیا۔ مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک تنور لگا ہوا تھا، وہاں پہ ایک نوجوان تھا جو روٹیاں پکاتا تھا، اس کو نان بائی کہتے ہیں،
جو نان بناتا ہے۔ تو امام صاحب نے سوچا سردی ہے، میں کہیں اور جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ اسی نان بائی کی دکان پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، یہاں پر وقت بھی گزر جائے گا اور میں فجر پڑھ کے یہاں سے پھر سفر شروع کروں گا۔ تو امام صاحب نے نان بائی سے پوچھا بھائی میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی ضرور بیٹھ جائیے۔ اب امام صاحب جب بیٹھ گئے وہ اپنا روٹیاں پکاتا رہا، تو امام صاحب نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ نوجوان آٹے سے پیڑے کا آٹا توڑتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر اس کی روٹی بناتا استغفر اللہ پڑھتا، پھر روٹی کو تنور کے اندر لگاتا استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب روٹی پکنے کے بعد باہر نکالتا تو استغفر اللہ۔ ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا تھا۔ جب بہت دیر تک اس کو اس طرح استغفر اللہ پڑھتے دیکھا تو امام صاحب نے مسکرا کے اس کو دیکھا۔ نوجوان پوچھنے لگا بڑے میاں آپ کیوں مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ ہر سٹیپ کے اوپر استغفار پڑھ رہے ہیں، اور اس چیز نے میرے دل کو خوش کیا کہ آپ اتنا کثرت سے استغفار پڑھنے والے نوجوان ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں میرا پچھلے 10 سال سے یہ معمول ہے کہ میں ہر سٹیپ کے اوپر استغفار ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ امام صاحب اور حیران ہوئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے اس استغفار کی ایک برکت دیکھی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے تو امام صاحب نے کہا کہ تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ سوچ کے کہنے لگا ہاں ان 10 سالوں میں میری ہر دعا قبول ہوئی، البتہ ایک دعا ہے جو قبول ہونی باقی ہے۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگا کہ میں نے امام احمد بن حنبل کا بڑا نام سنا تھا، بڑے عالم تھے، اور دل میں تمنا تھی کہ کبھی ان سے ملاقات ہو، میں کام کی وجہ سے یہاں سے تو ادھر ادھر جا نہیں سکتا، تو میں نے دعا مانگی ہوئی ہے اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دینا۔ جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اس کو گلے لگایا، فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اور پھر فرمایا کہ اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اگر میں مسجد کے اندر رات گزار کے چلا جاتا تو میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی۔ اللہ نے مؤذن کو ترشرو بنا دیا، وہ میرے ساتھ سختی کرتا رہا اور اس نے مجھے دھکے دے کے باہر نکالا اور مجھے آپ کی دکان پہ بیٹھنا پڑا۔ حقیقت میں اللہ میری آپ سے ملاقات کروانا چاہتے تھے۔ تو استغفار کرنے سے انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ بہت سارے زندگی کے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں اگر انسان اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا ہو۔